لیکن دعاؤں کے بارے میں جس طریقے کی تبدیلی ہوئی ہے اور جس کی تاریخ مثال موجود ہے، اس کی ایک مثال نصارہ کے یہاں کی بھی ہے۔ ان کے دعا ایک ہے، دعا کا اصل فاتحہ جس کو کہتے ہیں، اس میں آخر کہتا ہے کہ خداوند ہماری روز کی روٹی ہمیں روز دیا کر۔ اب ظاہر ہے کہ روز کی روٹی روز دیا کر، یہ تو اللہ بھی نے نہیں سکھائی ہوگی، بلکہ جس طریقہ سے ہمارے ہاں فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اسی طریقہ سے ان کے لیے بھی یہی دعا انہیں بھی سکھائی گئی تھی کہ یہ دعا کرتے رہو کہ خدا ہمیں ہدایت دے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کی تعبیر کے لیے غذا کا لفظ بھی ہے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، اس لیے کہ اسی سے حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقہ سے ان کو ہدایت کی دعا سکھائی گئی، لیکن انہوں نے اس کو روٹی سے بدل دیا اور روٹی مانگتے ہیں، اسی طریقہ سے ان کو بھی جو دعا تلقین کی گئی تو انہوں نے اس کو اپنے ذوق کے مطابق کسی ایسے الفاظ سے بدل دیا ہے کہ جس سے وہ غذائی کا مفہوم نکلتا ہے، جس طریقہ سے نصارہ نے غلطی جو کی ہے۔ اب ہدایت انسان کے لیے غذا تو بے شک ہے، اس لیے کہ اصل زندگی تو اسی سے ہے، لیکن اس کا مفہوم اگر ذہن میں یہ ہو کہ یہ مادی روٹی جو ہے یہی مقصود ہو، تو پھر تو یہ ہے کہ دعا بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی، اس کا مفہوم بالکل مسخ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہتہ کے لفظ کو انہوں نے ہنتا سے بدل دیا۔ یہ بات ہے تو دلچسپ، اس لیے کہ بڑی دونوں لفظ قریب المخرج ہیں، اور ہنتا کے معنی گیہوں کے وہ آتے ہیں، تو ہتا کا لفظ ان کو بتایا گیا، انہوں نے اس کو گیہوں کے لفظ سے بدل دیا اور ہتا کے لفظ سے۔ لیکن یہ مفہوم لینے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہنتا کا لفظ بھی عبرانی میں بھی ہوتا ہو، استعمال ہوتا ہے اس معنی کے لیے، تب عربی میں تو بے شک ہی آتا ہے، لیکن عبرانی کے متعلق چونکہ میں اس زبان سے واقف نہیں ہوں تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب ہمارے مفسرین نے تو یہ کہہ دیا، لیکن ان کے لیے آسان اس وجہ سے ہے کہ ان کے عربی میں تو یہ آتا ہو تو سمجھا کسی کے لفظ کہہ دیا ہو۔ میں متعین طریقے پر نہیں بتا سکتا کہ یہاں کیا ہے، لیکن اسی طریقے کی تعریف ہوئی ہے جس طریقے کی تعریف نصارہ کے ہیں۔ سمجھ گیا؟ ہمارا روز کا رزق دیا کر ان کو دعا سکھائی گئی ہوگی، اور رزق سے مراد وہی، رزق سے مراد ہدایت، رزق سے مراد ایمان، یہ آتا ہے سب، ہر زبان میں ہے یہ۔ تو دعا ان کو سکھائی گئی کہ ہمارے روز کا رزق ہمیں دیا کر، انہوں نے اس کو ٹھیٹ لفظوں میں روز کی روٹی دیا کر۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر روٹی رہ گئی اور رزق کا جو روحانی مفہوم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس پر اگر قیاس کیجیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا میں بھی انہوں نے کوئی ایسی تبدیلی کی کہ جس کی وجہ سے اس کا مفہوم بدل گیا، لیکن قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی ہے، بلکہ صرف یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے وہ دعا جو ان کو سکھائی گئی تھی اس دعا کو انہوں نے بالکل ضائع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان کے اوپر ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے
قہر نازل کیا، رجز کہتے ہیں اس عذاب کو جو کپ کپی پیدا کر دے، پھر تھراہٹ پیدا کر دے، اس عذاب کو کہتے ہیں رجز۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کوئی شدید تنبیہ فرمائی، لیکن اس کی تفصیل یہاں موجود نہیں، بوجہ اس کے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فضل کیا اپنی طرف سے کیا، نسب و حسب کے بنا پر کسی بنیاد پر نہیں کیا، اور وہ بشروط بشرائط تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں گے تو اس سے متمتع ہوتے رہیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس سے سزا بھگتیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ یہی حقیقت سب جانیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ تم اپنی لٹھیا اس پتھر پر، اس چٹان پر مارو، تو اس نے اپنی لٹھیا اس پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس، تو بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ پھیلو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ اس میں بھی دیکھ لیجیے، ہر ایک میں ہر نعمت کا حق بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو برتو، کھاؤ پیو، لیکن زمین میں پھلو پھولو، لیکن مفسد بن کر کے نہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند نہیں ہے کہ قوم ترقی کرے، فروغ پائے، تہذیب و تمدن کو پروان چڑھائے، مختلف قسم کے اسکیمیں چلائے، یہ سب کچھ کرے وہ، یعنی دنیا میں فروغ پانے کی جو شکلیں وہ سب اختیار کرے، لیکن مفسد بن کر نہیں، بلکہ مصلح بن کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر کوئی قوم مفسد بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس فیاضی کے ساتھ قوم کو نعمت دیتا ہے اسی طریقے سے اسے چھین بھی لیتا ہے۔ یہ گویا قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ قومی اور اجتماعی زندگی میں درویشی یہی ہوتی ہے، اسی کو درویشی کہتے ہیں قومی اجتماعی زندگی میں، کہ آدمی اپنے رب کا شکر گزار رہے اور ہر نعمت کو برتے، لیکن اس طریقے سے برتے کہ وہ زمین میں فساد مچانے والا نہ ہو۔ یہ ہے اجتماعی زندگی۔ اب حضرت سلیمان کا محل بھی تو آخر تھا کہ نہیں تھا کہ جس میں ملکہ سبا جا کر کے بالکل گوار دہقانی عورت بن گئی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد، حضرت سلیمان دونوں کی شکر گزاری، فرما برداری اور خدا کے حضور میں نیازمندی کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے تو فرما رواؤں میں انہی کی بیان ہوئی ہے اور ان کی شان شوکت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو دنیا میں تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اگر تہذیب و تمدن اور سائنس کی ترقی کے معنی یہ ہو جائے کہ آپ ساری دنیا کے لیے عذاب بن جائیں تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے لیے عذاب بننے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کے لیے بھی انتظار میں رہیں کہ خدا کا عذاب بھی آپ کے اوپر کسی وقت پھٹ پڑے گا، یہ لازم ہے۔ لیکن جو قوم کی پھل پھول رہی ہے خدا کی شکر گزاری کے ساتھ، اس قوم کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اس قوم کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کے تابع دار اور شکر گزار ہے، اس وقت تک کوئی چیز نہیں۔ یعنی اس معاملے میں
یہ خیال نہ کیجیے کہ تہذیب و تمدن کی ترقیاں جو اسلام کے منافی ہیں. خلیفہ وقت کو تو اپنا انداز، اپنے اطوار، اپنی معاشرت، اپنی معیشت عام لوگوں کی تسلی اور طبانیت کے لیے رکھنی پڑتی ہے، خیال میں آپ کے. لیکن بقیہ قوم کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ سب کے سب صوفی صافی بن جائیں، یہ نہیں ہوتی. بہرحال وہ دنیا کے سارے کام کریں گے، ساری ایجادات بھی کریں گے، ترقیاں بھی کریں گے، اپنے کمالات فن بھی دکھائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن یہ شرط ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو مصلح کی حیثیت سے ہو. سمجھے آپ، دنیا کی خدمت کے لیے ہو، دنیا کی تباہی کے لیے نہ ہو. تو جب حضرت موسیٰ سے دشت سین میں انہوں نے آتا ہے تورات میں بڑھائے کہ تم نے تو ہمیں لا کر کے یہاں بھوکوں پیاسوں مار دیا، کیا مصر میں ہمارے دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی کہ تم ہم کو یہاں لے آئے ہو گھسیٹ کے، یہاں تو پانی بھی پینے کو نہیں ہے. جب انہوں نے بہت شکوہ کیا تب حضرت موسیٰ نے جا کر کے وہی خیمہ عبادت میں دعا کی. حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے گر پڑے کہ رب تو یہ قوم بہت بڑبڑا رہی ہے، اب تو ہماری مشکل آسان کر. تو اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ فلاں چٹان کے اوپر الحجر پر الف لام ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو متعین طریقے پر بتا دی گئی تھی کہ فلاں چٹان. حجر کے معنی تو پتھر کے ہیں، لیکن یہ چٹان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ فلاں چٹان کے اوپر جا کر کے اپنی لٹھیاں مارو. یہ لٹھیاں مارنا یہ ایک نشانی کے طور پر، تاکہ حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ کے قوم کے لیے ایک نشانی بنے. یہ لٹھیاں مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے، 12 خاندان تھے نا ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بھی اس طریقہ سے انتظام کیا کہ ہر قبیلے نے قد علما کل ناس مشرب. علما کے معنی جان لینا، لیکن ٹھیک مفہوم متعین کر لینا، یہ بھی مفہوم ہوگا. اوناس گروہ، قبیلہ، خاندان، یہ سب کے لیے آئے گا. یعنی 12 خاندانوں میں سے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ ایک معین کر لیا. یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ پانی پلانے کا جھگڑا بہت خطرناک ہوتا ہے. پانی لگانے کا جھگڑا بھی زمیندار کے حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ بڑا پیچیدہ جھگڑا ہوتا ہے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں آگے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا. حضرت سعدی نے کہا، مولانا علی نے کہا نا، تو قبائلی زندگی میں یہ چیز بڑی تلخیاں پیدا کرتی ہے کہ یہ دوسری کی باری پر کسی نے جا کر کے پانی پلا لیا تو بس سمجھ لیجئے کہ تلواریں سونت کے لوگ میدان میں آ جاتے تھے. تو اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں پانی پلانے کے اوپر روز جھگڑا نہ ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس میں سے جاری کیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معین بھی کر لیا. یہ جو کچھ ہوا یہ تو اللہ کی شان سے ہوا، لیکن پہاڑیوں سے چشمے کا جاری ہو جانا کوئی مستبد چیز تو نہیں ہے. آپ جا کر کے اپنے آباد میں یا اپنے پہاڑوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ایسے شاندار چشمے جاری ہیں کہ بس آدمی جی چاہتا ہے آدمی کا یہی ڈیرا ڈال دے. کیا جانا ہے لاہور میں خاک پھانکنے کے لیے. یہ ہوتا ہے، بڑی عجیب عجیب شان ہے خدا کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ظاہر کیا ان کے لیے.